वासा फैसलाबाद के लिए 15.5 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। संगीन माली बहरान से दोचार वासा के लिए ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। आपको अपडेट करें कि वासा फैसलाबाद के लिए 15.5 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। संगीन माली बहरान से दोचार वासा के लिए ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। वासा का माली बहरान इंतहाओं को छू रहा है। महज बिजली बिलों की अदायगी की मद में 65 करोड़ रुपए दरकार हैं। वासा ने 3 अरब रुपए से जायद मांगे, मगर सूबाई काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने 15 करोड़ 53 लाख की ग्रांट की मंजूरी दी। तो ये वाकई ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है। मगर वासा के वाइस चेयरमैन शेख शाह जावेद मुतमईन हैं कि मजीद ग्रांट भी मिल जाएगी। इस टाइम वासा के पास 264 बंदे हैं और वासा पूरी तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उनकी जो पेज है वो पहले उनको 5-5 माह बाद मिलती थी, अब रेगुलरली मिल रही है। जो थोड़ा सा रह गया इंशाल्लाह ये जो ही हमारे पास पैकेज जो 15 मिलियन का 15 करोड़ का जो भी हमारे पास आता है तो हम इसको सेग्रीगेट करेंगे किस तरह से हमने वर्क चार्ज को देना है। और जो अभी हमारे पे जो वापदा का बोझ है वो इंशाल्लाह हमारे पार्लियामेंटेरियन ने उठाया हुआ है। वो कहते हैं कि हम आपको रिलीफ लेके देंगे। वासा अपने माली बहरान के बाद कोई नया मनसूबा शुरू करना तो दूर की बात, रेगुलर और वर्क चार्ज मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में भी मुश्किलात का शिकार रहता है। माली बहरान पर काबू पाने के लिए सैकड़ों वर्क चार्ज मुलाजमीन फारग किए, मगर मसाइल हल न हो सके। अरकान असम्बली की दरखास्त पर वजीर आजम और वजीर आला के इमदाद के वादे भी वफा न हो सके। वाइस चेयरमैन वासा को उम्मीद है कि इमदाद जरूर मिले। ये तकरीबन 2.25 करोड़ है और इस टाइम हमारे पास 264 वर्क चार्ज हैं। तो जो फारिग किए गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ शेख साहब, जिनके पैसे भी देने जो फारिग किए गए हमारे जो वर्क चार्ज बेसिकली जो यहाँ पर पहले होते थे वो उनको एज अ सीवरमैन हम भर्ती करते थे, लेकिन वो आप क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे एमपीएस और जो सरकारी बंदे इनके घरों में जॉब कर रहे थे तो उनको फारिग किए। तो उनकी एग्जैक्ट मेरे पास इस टाइम नहीं है फिगर, क्योंकि शहर की सियासी क़यादत बहुत अरसे से वासा के मसाइल हल करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुतवज्जे कर रही है, मगर सब काविशें बेसूद रही हैं। पंजाब के दूसरे सबसे बड़े शहर की वासा को बहरान से निकालने के लिए हंगामी इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन राशिद अली के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। एनसीओसी ने 20 नवंबर से मार्कीज में तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी, जिस पर फैसलाबाद मार्की एंड बैंक्वेट एसोसिएशन ने हंगामी मीटिंग बुला ली और हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। एनसीओसी का 20 नवंबर से मार्कीज में तकरीबात के इनकाद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। इधर फैसलाबाद मार्की एंड बैंक्वेट एसोसिएशन ने हंगामी मीटिंग बुला ली। सदर सलीम फराज, जनरल सेक्रेटरी मलक नवाज, नायब सदर चौधरी तारिक और नायब सदर उमर और दीगर ने हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जिन लोगों के फंक्शंस हैं, जिन लोगों ने अपनी टिकटें बुक कराई हुई हैं, जिन लोगों ने अपनी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, मिलियंस के उनके पैसे लगे हुए हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि ये सारा का सारा वो ख़त्म करके तो इमीडिएटली खान साहब का हुक्म आ गया, एनसीओसी का हुक्म आ गया, इसको फ़ौरन बंद कर दें। लास्ट टाइम इन्होंने ऐसे किया था, हमने गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया। अभी तक हम लोगों ने जो किराए हैं बड़ी मुश्किल से अदा कर रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम के हमारे सर पे चढ़े हुए हैं। मीटिंग में तय पाया कि अगर हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करके हमारे साथ मिल बैठने को तैयार ना हुई तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। जबकि जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन मलक नवाज का कहना था कि कोरोना एसओपीज पर मजीद सख्ती के साथ अमल दरामद तो कर सकते हैं, मगर मार्कीज बंद नहीं कर सकते। हम एहतराम करते हैं गवर्नमेंट के मेजर्स का कोविड से बचने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए है। हम उनके साथ कोऑपरेट भी करते हैं, पहले भी किया है। हमने अपने सेक्रीफाई किया अपने बिजनेस को, हमारे एम्प्लॉइज़ ने सेक्रीफाई किया अपनी सैलरीज़ को, हमने कोऑपरेट किया। और पिछला जो कोविड का हमारा जो टर्न था उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र हमारा बिजनेस हुआ। मार्की मालकान का कहना है आंधी, तूफान या बारिश की सूरत में मार्कीज में तो तकरीब जारी रखी जा सकती है, मगर टेंटों में ऐसा करना मुश्किल होता है। लिहाजा मार्कीज बंद हुई तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41, फैसलाबाद। कोरोना की दूसरी लहर के तहत शादी हॉल की बंदिश का फैसला। जंग में हुकूमती फैसले पर मैरिज हॉल मालिकान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मैरिज हॉल मालिकान ने मुतबादिल पॉलिसी अपनाने का मुतालबा कर दिया। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा एक बार फिर से सर उठाने लगी। हुकूमत की जानिब से इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद करने से मैरिज इंडस्ट्री मालिकान पर भी परेशानी की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि 7 माह तक इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर रही। एक बार फिर इंडस्ट्री बंद करने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ सकते हैं। मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मैरिज इंडस्ट्री एसोसिएशन जुल्करनैन हैदर का कहना था हुकूमत फैसले पर नजर सानी करे ताकि इनके कारोबार ठप न हो। समझ से बाला तर है ये किस किस्म के फैसले कर रहे हैं और किस किस्म के लोग हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज से वाकिफ नहीं है।
ایک طرف تو اچھا یہ جو ہے کرونا، یہ صرف جو مزدور طبقہ ہے اور جو مزدوری کرتا ہے اپنی، اور یہ اس کو اس سیزن ملا 1 سال کے بعد، ابھی اس کی نوالا ابھی اس کے منہ تک نہیں گیا اور حکومت اس کو چھیننے کی باتیں کر رہی ہے۔ آل پاکستان میرج انڈسٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے ضلع انتظامیہ سے بھی ملاقات کی گئی، اس میں ضلع انتظامیہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا گیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ بشیر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ کورونا کی دوسری لہر، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے 20 نومبر سے شادی ہالز پر پابندی عائد، ہالز کی بکنگ کروانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شاہدہ گھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر میں کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ، NCOC کی جانب سے تمام شادی ہالز 20 نومبر سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایسے میں ہالز کی بکنگ کرانے والے شہری پریشانی میں مبتلا ہونے لگے۔ خواتین کا کہنا ہے بیٹی کی شادی کے لیے بکنگ کرائی تھی، لیکن شادی ہالز بند ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادیوں کے سیزن میں شادی ہالز بند کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ بکنگ کی ہوئی ہے شادی ہال کی، پیسے اتار دیے ہیں، اب انہوں نے کیا کہ بند ہو گئے شادی ہال۔ اب ہم بہت پریشان ہیں، جو مہمانوں کو پیغام دیے وہ آ رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں شادی آرگنائز کرنا ویسے ہی بڑا مشکل کام ہے، اور کچھ انہوں نے ہال کو پیمنٹ کی ہوئی ہے اور کچھ انہوں نے کرنی ہے، لیکن وہ اب 20 سے شادی ہال بند ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ساتھ روزگار بھی ختم ہوگا، اور یہ جو پریشانی بنی ہوئی فیملی کے لیے ایک الگ بات ہے۔ صبا بھی اپنی شادی ڈیلے ہونے پر فکر مند دکھائی دی۔ میری شادی کی بکنگ ہوئی تھی میرج ہال میں 23 تاریخ کی، شادی ہال بند ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے گھر والوں کے لیے بہت ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ اب کیا کیا جائے، اس مسئلے کا کیا حل ہو۔ شہریوں نے حکومت سے شادی ہالز بند کرنے کا فیصلہ مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔ جنگ پولیس میں بھرتی ہونے والے امیدواروں کی دوڑ کا دوسرا مرحلہ، 1100 کے قریب مرد امیدواروں نے حصہ لیا، 486 خواتین امیدواروں کے بھی ٹیسٹ لیے گئے۔ اویس خان کی رپورٹ دیکھیے۔ جنگ پولیس میں بھرتی کے لیے امیدواروں کی دوڑ کا دوسرا مرحلہ مکمل۔ اس عمل میں 1100 کے قریب مرد امیدواروں نے حصہ لیا، جبکہ 486 خواتین امیدواروں کے بھی ٹیسٹ لیے گئے۔ اس موقع پر DIG وقاص نذیر، DPO سرفراز ورک اور SSP بلال افتخار نے تمام عمل کی مانیٹرنگ کی۔ اس موقع پر پولیس نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے، جبکہ دوڑ کے کیمروں کے ذریعے ریکارڈنگ بھی کی گئی۔ کامیاب مرد و خواتین امیدواروں کا تحریری امتحان لیا جائے گا۔ خواتین امیدواروں کی شناخت کے لیے پولیس کی جانب سے موبائل ویریفیکیشن وین بھی مہیا کی گئی۔ DPO جنگ سرفراز ورک کا کہنا تھا کہ بھرتیوں کو مکمل طور پر شفاف رکھا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی کرپشن کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ پنجاب پولیس ٹریفک اسسٹنٹ کی بھرتی کے لیے خواتین کی فیصل آباد میں دوسرا روز دوڑ جاری رہا۔ 4000 سے زائد امیدواروں نے دوڑ میں حصہ لیا۔ کوئی لڑکھڑایا، کوئی ہامتا رہا، کوئی پولیس اہلکار امیدواروں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ فیصل آباد میں اسموک کا خطرہ، بھٹوں کو جلانے کی مہلت ختم ہوئی مگر متعدد بھٹے بند نہ ہو سکے۔ سمندری روڈ ستیانہ روڈ بائی پاس پر موجود بھٹے ماحول تباہ کرنے میں مصروف ہے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ اسموک کے خدشات کے پیش نظر عدالت نے 7 نومبر سے دھواں چھوڑ بھٹوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ فیصل آباد ضلع آلودگی کے سبب ریڈ زون میں شامل ہونے کے باوجود ضلع بھر کے تمام بھٹے بند نہیں ہو سکے۔ محکمہ ماحولیات عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ سمندری روڈ ستیانہ روڈ بائی پاس پر موجود بھٹے ماحول کو تباہ کرنے میں مصروف ہیں۔ DC کا کہنا تھا کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز تھی کہ 7 تاریخ سے آن ورڈ جو ہے وہ بند ہوں گے بھٹے، تو ہم نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو، انوائرمنٹ کے محکمے کو اور ساتھ جو ہمارے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ، ان سب کو ہم نے سختی سے کہا ہے کہ جہاں ان کو کوئی بھٹا کھلا ہوا ملتا ہے اس کے خلاف ہم نہ صرف سیل کریں گے بلکہ سخت قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق ٹیمیں فیلڈ میں ہیں، جبکہ صنعتی یونٹس شہر کی فضا کو آلودہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں اسموک خدشات کے پیش نظر بھٹے بند کر دیے گئے۔ 2 ماہ بعد صرف نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ پر منتقل کیے گئے بھٹے ہی چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ بابر منیر کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت پنجاب نے اسموک خدشات کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے بھٹے بند کر دیے۔ چنیوٹ انتظامیہ نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ پر بھٹے منتقل کرانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ضلع بھر میں 72 بھٹے پرانی ٹیکنالوجی پر چلائے جا رہے ہیں، جبکہ صرف 2 بھٹے ہی نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ پر منتقل کیے جا سکے۔ بھٹا مالکان چودھری صابر گجر اور ظفر اقبال گجر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ حکومت ہدایت پر گزشتہ سال زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بھٹے کو منتقل کیا تھا، اب یہ بھٹا ماحول دوست ہے۔
اس کی یہ ماحول دوست بٹھا ہے. یہ ہم نے پچھلے سال ضلع چنیوٹ انتظامیہ کے تعاون سے اس کو زگ زیگ ڈیزائن کیا اور اس کو بلور لگایا ساتھ میں. اب اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دھواں جو ہے وہ وائٹ نہیں کر رہا ہے, وہ پولوشن نہیں ہے. وہ ماحول دوست اس کو اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ کالے دھویں میں کاربن ہوتا ہے جس سے یہ نقصان ہوتا ہے, جو کہ ماحولیات والے بھی ہمیں اس کے خلاف کہتے ہیں کہ اس کو بند کرو. اس وجہ سے ہم نے اس کو زگ زیگ ڈیزائن کر کے زگ زیگ بھرائی کر کے ماحول دوست بھٹا بنایا. نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ کے حامل بھٹوں میں بلور نصب کیا گیا ہے جس سے نکلنے والا دھواں فلٹر ہو کر گزرتا ہے جو اسموک کا باعث نہیں بنتا. بھٹا مالکان کا کہنا تھا کہ جلد دیگر بھٹے بھی نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ پر منتقل کیے جائیں گے تاکہ مزدوروں کو بے روزگار ہونے سے بچایا جا سکے. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر, سٹی 41 چنیور. فیصلہ آباد میں بھٹے بند اینٹوں کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ. قیمتوں میں عدم استحکام, فی 1000 اینٹ 10,000 روپے تک پہنچ گئی. بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں بھی تیزی, عام آدمی کے لیے گھر بنانا مشکل ہو گیا. رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے. عدالت نے بھٹے بند کرنے کا حکم دیا مگر بھٹے تو بند نہیں ہوئے مگر اینٹوں کی قیمت 10,000 روپے سے تجاوز کر گئی. ضلع انتظامیہ نے فی 1000 اینٹ کی قیمت 7,600 روپے طے کی. بلڈنگ مٹیریل کا کام کرنے والے کہتے ہیں کہ قلت پیدا ہونے سے اینٹوں کی قیمت 11,000 تک پہنچ گئی. اینٹ کی قیمت ہے جو وہ 10,000 کو عبور کر گئی ہے. یہ صرف اینٹ ہی نہیں, جتنا بھی مٹیریل ہے وہ سارا ہی اس کو آگ لگ گئی ہے. تو عام آدمی کی پہنچ سے مکان بنانا بہت دور ہو گیا ہے. اینٹ کی قیمت بڑھنے سے عام آدمی کے لیے گھر بنانا خاصا مشکل ہو چکا ہے. اول اینٹ کی قیمت 10,000 روپے فی 1000 سے تجاوز کر گئی. شہری کہتے ہیں بلڈنگ سے متعلقہ تمام مٹیریل خاصا مہنگا ہو گیا ہے. عمران صاحب سے اپیل ہے کہ وہ یہ کم قیمت کرائیں اس کو اور اینٹوں کی بھی قیمت جو کم ہو. تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اول اینٹ کی فی 1000 قیمت 7,000 روپے ہے. مقررہ ریٹ سے زائد پر بیچنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. صوبہ بھر کے ریسٹورنٹس میں انڈور سروسز بند اور ٹیک اوے شروع کرنے کی تجویز زیر غور ہے. کورونا SOPs نظر انداز کرنے پر NCOC سروسز کی بندش پر بھی جلد فیصلہ کرے گا. فیصل ڈویژن میں ہوٹل مالکان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. متبادل پالیسی لانے کا مطالبہ کر دیا. یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. فیصل آباد کے ایک ہوٹل مینیجر کا کہنا تھا کہ کاروبار پہلے ہی ٹھپ ہے, اب حکومت کورونا کے مسئلے پر پھر کاروبار بند کرنے پر تلی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے ریسٹورنٹ میں 1400 سے زائد ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا, لہٰذا حکومت ہمارے حال پر رحم کرے. جنگ میں ہوٹل مالکان کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدام سے کاروبار مزید تباہ ہو جائے گا. لاک ڈاؤن کے بعد گھروں کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے. شہریوں کا کہنا ہے حکومتی اقدامات وقت کی ضرورت ہے, تاہم عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیوں کا نفاذ کرنا چاہیے. چنیوٹ میں ریسٹورنٹ بند کرنے کے حوالے سے ہوٹل مالکان کہتے ہیں لاک ڈاؤن سے کاروبار بری طرح متاثر ہوا. نئی تجویز سے مزید مسائل جنم لیں گے. انہوں نے SOPs کے تحت ریسٹورنٹ کی انڈور سروسز کی بحالی کا مطالبہ کیا. اوور ٹیکسنگ میں بھی ریسٹورنٹ میں انڈور سروسز بند اور پارسل شروع کرنے کو ہوٹل مالکان اور شہریوں نے مسترد. چنیوٹ میں گستاخانہ خاکہ اور مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی سراپا احتجاج. اندرون بازار میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. فرانس اور مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی کی. بابر منیر کی رپورٹ دیکھیں. چنیوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں نے مہنگائی کی صورتحال اور فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاج کیا. سینکڑوں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر گستاخانہ خاکوں, فرانس اور مہنگائی کے خلاف نعرے درج تھے. ضلعی صدر سید علی رضا زیدی, سیکرٹری اطلاعات ملک تنویر احمد, رانا مجاہد سینئر نائب صدر نے PTI حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی ذمہ دار حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے. مظاہرین نے فرانس کے صدر اور گستاخانہ خاکے بنانے والے عناصر کی شدید الفاظ میں مذمت کی. حکومت فرانس کے صدر نے جو گستاخانہ خاکوں کے خلاف بیان دیا ہے, ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حکومت فرانس سے اپنے تعلقات ختم کرے, ورنہ ان کو مجبور کرے کہ وہ اس پر معافی مانگے. اور دوسرے, ہمارا آج کا احتجاج اس حکومت کے اس سونامی مہنگائی کے خلاف ہے جس سے عوام پر انہوں نے مہنگائی کے بم گرائے ہیں. تو آج کے ہم احتجاج کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی یہ شدید مہنگائی کو کم کیا جائے.
ریلی کے شرکاء نے فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے اور فرانسیسی مصنوعات کے مکمل طور پر بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ اداکارہ میرا کا غریبوں کے نام پر مبینہ طور پر لاکھوں روپے کا فراڈ۔ لاک ڈاؤن میں میرا نے گھر کو شیلٹر ہومز میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ میرا نے شوبز کے بے گھر افراد کو اپنے گھر میں پناہ دینے کا اعلان کیا۔ کوریوگرافر لاڈا نے میرا کے فراڈ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ میرا نے دنیا بھر سے لاکھوں روپے امداد کے لیے جمع کیے۔ میرا کا گھر شیلٹر ہوم نہیں، دھوکہ دہی کا مرکز ہے۔ لاڈا کے انکشافات آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اداکارہ میرا کا غریبوں کے نام پر مبینہ طور پر لاکھوں روپے کا فراڈ۔ لاک ڈاؤن میں میرا نے گھر کو شیلٹر ہومز میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ میرا نے شوبز کے بے گھر افراد کو اپنے گھر میں پناہ دینے کا اعلان کیا۔ کوریوگرافر لاڈا نے میرا کے فراڈ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ میرا نے دنیا بھر سے لاکھوں روپے امداد کے لیے جمع کیے۔ میرا کا گھر شیلٹر ہوم نہیں، دھوکہ دہی کا مرکز ہے۔ لاڈا کے انکشافات۔ لاڈا کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھیے۔ میرا جی نے جو شٹر روم بنایا ہوا تھا نا گھر کے لیے کہ میرے دروازے آرٹسٹوں کے لیے کھلے ہیں 24 گھنٹے، وہ بھائی کوئی کھلے نہیں تھے آرٹسٹوں کے لیے۔ یہ جال سازی ہے، فراڈ کیا میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، میرے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلی ہے وہ۔ اور میں رات کو 2 بجے 3 بجے کال کیے، میں نے رات کو 2 سے 3 بجے تک کالیں کرتا رہا اس کو کہ میرا جی کچھ کرے میرے لیے، کچھ کرے میرے لیے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ جال سازی کیا اس نے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو پرائیویٹ شعبے کی کندھی کی ضرورت پڑ گئی۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو تاریخی ریلیف دینے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ سوسائٹی صرف 20 پلاٹ دے کر چھوٹ حاصل کر سکے گی۔ سوسائٹی بنانی ہے تو 20% گھر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کو دینا ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے پھاٹا کے نئے آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو پرائیویٹ شعبے کے کندھے کی ضرورت پڑ گئی۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو تاریخی ریلیف دینے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ سوسائٹی صرف 20 پلاٹ دے کر چھوٹ حاصل کر سکے گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہسپتال کی گائنی وارڈ مزید 4 ماہ تاخیر کا شکار۔ 5 کروڑ 6 لاکھ کی لاگت سے منصوبہ 2019 میں مکمل ہونا تھا۔ منصوبے میں گائنی وارڈ، چلڈرن ہسپتال ایمرجنسی کی تعمیر شامل ہے۔ شاہد محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سٹی ہسپتال میں بننے والی گائنی وارڈ مزید 4 ماہ تاخیر کا شکار ہو گئی۔ 2018 میں 5 کروڑ 6 لاکھ کی لاگت سے شروع کیا گیا منصوبہ 2019 میں مکمل ہونا تھا۔ گائنی، چلڈرن وارڈ اور ایمرجنسی سمیت عمارت کا کام مکمل ہو چکا، جبکہ سامان کا انتظار ہے۔ اس کے علاوہ فیسکو نے ٹرانسفارمر لگانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ 2 سے 3 ماہ میں ہسپتال کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بالکل، یہ ہمارا سٹی گینی ہاسپٹل ٹوبہ ٹیک سنگھ ہلکی سی تاخیر کا شکار ہوا تھا فنڈز کی وجہ سے۔ ابھی ہمیں اس کے مکمل فنڈ مل چکے ہیں، جن کی تعداد آپ نے پہلے بتا چکے ہیں۔ تھوڑا سا ایشو آیا تھا ہمیں الیکٹریسٹی کے حوالے سے، بلڈنگ والے کہہ رہے تھے کہ اس میں ہم نے ٹرانسفارمر انسٹال کرنا ہے۔ ٹرانسفارمر 1-2 دن میں لگ جائے گا، اور میرے خیال میں 1-2 دن میں بلڈنگ والے ہمیں ہینڈ اوور کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کے جو پروسیس ہے اکوپمنٹ اور مشینری کا، وہ انڈر پروسیس ہیں، وہ ہم نے بایو میڈیکل انجینئرنگ DHQ میں ان میں بھجوا دیے ہیں، ٹینڈر وغیرہ ہو رہے ہیں۔ ودن 3 اور 4 منتھ یہ انشاءاللہ اکوپمنٹ اور مشینری ہو جائے گا۔ ہسپتال 40 بیڈ پر مشتمل ہوگا۔ سامان کی خریداری کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی کمیٹی تمام ریٹس کا تعین کرے گی۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد میں آبادی کو بڑھنا روکنا ناممکن ہو گیا۔ محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے دیہی علاقوں میں کیمپ نہ لگائے جا سکے۔ حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی موبائل ہیلتھ وین دفتروں تک محدود ہو کر رہے گی۔ عزادار حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ بہبود آبادی 8 ماہ سے دیہی علاقوں میں آبادی کنٹرول کرنے کی آگاہی بارے کیمپ نہ لگا سکا۔ ایسے میں حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی موبائل ہیلتھ وین دفتروں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ ضلع بھر میں ماہانہ 600 سے زائد سرجریوں کا عمل بھی رک گیا ہے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کا کہنا ہے کہ کورونا کے 22 مارچ میں حکومتی ہدایت پر سرجری کا عمل روک دیا گیا تھا۔ موبائل ہیلتھ وین بھی دیہی علاقوں میں نہیں بھیجی جا سکی۔ یہ کووڈ-19 سٹارٹ ہوا مارچ میں اور لاک ڈاؤن شروع ہوا، اس سے پہلے ہماری یہ تمام سروسز جو ہیں وہ روٹین کے مطابق چل رہی تھیں، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا معاملہ شروع ہوا تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جس طرح سے انسٹرکشنز آئیں ڈپارٹمنٹل لیول پہ، ہم نے ان کو فالو کیا اور اس وقت جو ہے وہ کیمپنگز جو ہے وہ ہماری سٹاپ ہو گئی۔
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर का कहना था कि इस सिलसिले में हुकूमत के साथ राब्ते में है। मुतअद्दिद बार खत भी लिखे जा चुके हैं। इजाजत मिलते ही सर्जरी और कैंप का आगाज शुरू कर दिया जाएगा। हमारी सारी सर्विसेज जो हैं वो रिज्यूम हो चुकी हैं सिवाय कैंपिंग के। उसके लिए जो है वो डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर जो है वो SOPs डेवलप हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और जैसे ही वो SOPs फाइनलाइज होकर हमारे पास आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कैंपिंग्स जो है वो उसी हफ्ते में, उन्हीं दिनों में हम फौरी तौर पर शुरू करवा देंगे। हमारे पास कैजुअल तैयार है, हमारी टीम्स रेडी हैं, हमारी व्हीकल्स जो है वो ऑन रोड हैं, बिल्कुल फंक्शनल है, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना के बाइस कम बच्चे खुशहाल घराने को मुमकिन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी नकारा होने का खदशा भी पैदा हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाना चैलेंज बन गया। शहरी अशिया की खरीदारी के लिए ख्वार होने लगे। कहते हैं इन यूटिलिटी स्टोर्स का कोई फायदा नहीं। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी यकीनी बनाना हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के लिए चैलेंज बन गया। दालें, चीनी, घी यूटिलिटी स्टोर से गायब हैं। शहरी अशिया की खरीदारी के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरियों की जानिब से शदीद रद्दअमल दिया गया। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर का कोई फायदा नहीं, जो भी चीज लेने आते हैं दस्तयाब नहीं होती। हुकूमत ने रिलीफ के ऐलानात तो किए मगर रिलीफ नहीं मिल रहा। ऑयल की ज़रूरत होती है, हमें ऑयल नहीं मिलता। हाँ जी, सस्ता दालों की ज़रूरत है, वो नहीं, चीनी नहीं है यहाँ पे मिलती। हमें जो ज़रूरत होती है वो हमें चीज़ें नहीं मिल रही। हाँ जी, तो कुछ फ़ायदा नहीं है हमें बिल्कुल। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, दालें, घी और दूसरी अशिया जरूरी की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग में TMA मलिक मोहम्मद तारिक के साहबजादे इंजीनियर अदील तारिक की दावत वलीमा। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत दोस्त, अहबाब और अजीज व अकारिब ने शिरकत की। जंग में TMA मलिक महमूद तारिक के साहबजादे इंजीनियर अदील तारिक की दावत वलीमा की तकरीब सियासी और समाजी शख्सियात समेत दोस्त, अहबाब और अजीज व अकारिब ने शिरकत की। दिमागी फॉलिज मौत की बड़ी वजह करार। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से आगाही रैली निकाली गई। नर्सेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। दिमागी फालिज के आलमी दिन पर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से आगाही रैली निकाली गई। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर हिना आयशा ने क़यादत की। उनका कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में आगाही पैदा करना है कि वो अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करें। शुगर, ब्लड प्रेशर इस बीमारी की बड़ी वजह है। पब्लिक के अंदर, हमारी जो अवाम है उसके अंदर शऊर पैदा करना है कि बड़ी उम्र में जाके स्ट्रोक से या फालिज से बचने के लिए हमें पहले से ही अमल शुरू करना है। अपने बचपन से ही बच्चों को ट्रेन करना है और बड़ों को कि अपनी जो ग़िज़ा है वो हेल्दी रखें, फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, चिकनाई का बेजा इस्तेमाल उससे परहेज़ करें और वर्जिश पे तवज्जो दें। अलाइड अस्पताल नेफ्रोलॉजी वार्ड के हेड एसोसिएट प्रोफेसर जावेद इकबाल का कहना था कि रोजाना 8 से 10 अफराद दिमागी फालिज में मुब्तला हो रहे हैं। हर 4 में से एक एडल्ट इंसान जो बालिग इंसान है उसको फालिज होना है। तो इसके लिए जैसे हमारी फैसलाबाद की अगर आबादी हम लें कि 5 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो ऑलमोस्ट 3000 के करीब हर महीने फालिज के वजह से डेथ्स होती हैं और डेली की बेसिस पे 8 से 10 केसेस हैं जो उनको फालिज का अटैक हो रहा है। आगाही रैली में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ शरीक था। रैली नेफ्रोलॉजी वार्ड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। तालिबात को हंगामी सूरत हाल से निमटने की तरबियत देने के लिए रेस्क्यू ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, अयूब रिसर्च सेंटर, फैसलाबाद में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू तलीमी अदारों के तुलबा को हंगामी सूरत हाल से निपटने की तरबियत देने के लिए मुतहरक। रेस्क्यू 11-22 ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, अयूब रिसर्च, फैसलाबाद में इब्तिदाई तिबी अमदाद ट्रेनिंग सेशन का इनकाद किया, जिसमें रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर मुजम्मल हुसैन और मोहम्मद अहमद ने तालबात को इब्तिदाई तिबी अमदाद की ट्रेनिंग दी। फर्स्ट एड को हम जानते थे लेकिन बेसिक वेज नहीं हम जानते कि एक्चुअल टेक्निक्स ऑफ फर्स्ट एड क्या हैं। तो यहाँ पे बच्चों को हमने सिखाया कि हमने 2 तरह से फर्स्ट एड देनी है। एक वो टेक्निकल टर्म्स जिसमें हमने CPR कि आर्टिफिशियल तरीके से सांस और दिल को कैसे बहाल करना है, एब्डोमिनल थ्रस्ट कि सांस का रास्ता बंद हो जाए तो आपने कैसे बहाल करना है, इसी तरह रिकवरी पोजीशन के हवाले से, स्पाइनल इंजरी के हवाले से बताया और आम चीज़ें भी बताई कि जिस तरह हम घरों में जानते हैं लेकिन वो एक्चुअल टेक्निक्स को नहीं जानते। तालबात का कहना था कि ट्रेनिंग हासिल करने से हादसाती सूरत हाल में रेस्क्यू टीमों के पहुंचने से कबल दूसरों की मदद कर सकेंगे। हमें बताया गया है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बाइक से गिर जाए या घर में किचन में काम करते वक्त हमें जल जाए तो हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हमें 2 पेट्स वगैरह नहीं लगानी चाहिए और हमें उसका सही ट्रीटमेंट करना चाहिए। 112 की तरफ से हमें सिखाया गया, हमने बहुत कुछ सीखा। हमें ऐसी बातें सिखाई गई जो हमने पहले कभी हमें पता नहीं था, हम लोग गलत इस्तेमाल करते थे। हमें बताया गया कि हमने
اگر کسی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے, اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ہمیں کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے, اپنی ہوش کو گنوانا نہیں چاہیے. ہوش میں ہوتے ہوئے ہمیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں جو پیشنٹ ہے اس کو بھی تسلی دینی چاہیے کہ وہ ڈرے مت. پرنسپل ڈاکٹر سائرہ خانم اور اساتذہ نے ٹریننگ سیشن میں شرکت کی. ڈاکٹر سائرہ خانم کا کہنا تھا کہ طالبات کی ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ بہت اہمیت کی حامل ہے. بہت ضروری ہے خاص طور پہ طالبات کے لیے, کیونکہ طالبات اکثر گھر میں ہی ہوتی ہیں, مرد باہر چلے جاتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اور بچی نے اگر یہ تربیت لی ہوئی ہو تو وہ اچھے طریقے سے اس پہ قابو پا سکتی ہے. طالبات کو کسی بھی حادثے کی صورت میں چوٹ لگنے, ہڈی ٹوٹنے, جھلس جانے, کرنٹ لگنے سمیت دیگر نوعیت کے مریضوں کی ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ دی گئی. ٹریننگ کے بعد طالبات سے حادثے سے نمٹنے سے متعلق معلومات بارے تحریری ٹیسٹ بھی لیا گیا. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد. بلیٹن کے اختتام پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بھوانا کے علاقے چک نمبر 246 میں پیر احمد شاہ شیرازی کا عرس, کنگنا والی سرکار کے سالانہ عرس کے موقع پر تماشا دار کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا. یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. بھوانا کے چک نمبر 246 گڑھے میں حضرت پیر احمد شاہ شیرازی کے سالانہ عرس پر تماشا دار کبڈی میچ کا انعقاد. سرگودا اور فیصل آباد ڈویژن کے مابین میچ دیکھنے شائقین کثیر تعداد میں امڑ آئے. میچ میں دونوں ٹیموں کی طرف سے تمانچوں, تھپڑوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال ہوا. کھلاڑی ایک دوسرے پر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑے, جسے دیکھ کر شائقین لطف اندوز ہوتے رہے. میچ میں سیاسی اور سماجی شخصیات امان اللہ ڈھڈی اور رائے گلزار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ساڈا ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੰਗਣਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰੀਦ ਹਨ, ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਮੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਰੀਹ